لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لبيك. السلام علیکم. آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں. کل جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ گھر سے لے کر ایئرپورٹ تک کا میں ذکر کروں گا اسٹیپ بائی اسٹیپ. چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ مس کر جاتے ہیں یا آپ کو کوئی بتا نہیں پاتا ان کا میں ذکر کروں گا. سب سے پہلے جو بھی سامان آپ کو حج کمیٹی کی طرف سے ملا ہے اس کو پراپر چیک کر لیا ہوگا آپ نے. اب آئی کارڈ کو آپ کو پہننا ہے، لوہے کے کڑے کو پہننا ہے، جو اسٹیکر آپ کو ملے ہیں وہ لگیج پہ لگا دینے ہیں. ایک چیز یاد رکھیے گا کہ جتنے بھی آئی کارڈ آپ کو ملے ہیں، یہ جو بھی چیز آپ کو کارڈ یا اور کوئی بھی چیز سعودی عرب میں آپ کو ملے وہ سب آپ کو اپنے پاس رکھنی ہے، کیونکہ وہ بہت ضروری ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ 1997 میں مینا میں ایک حادثہ ہوا تھا جس میں آگ لگ گئی تھی اور 200 یا 300 حاجی جو ہے اس میں شہید ہو گئے تھے. تو اس لیے لوہے کا کڑا جو ہے وہ بہت اہم ہے. اس کے علاوہ آپ کو سعودی عرب میں آپ جب جائیں گے تو آپ کو ایک اقامہ ملے گا جو معلم کی طرف سے ہوگا، وہ بھی پہننا ہے. حج کمیٹی کی طرف سے جو آئی کارڈ ملا ہے اس کو بھی پہننا ہے. اس کے بعد مدینہ میں جس ہوٹل میں آپ رہیں گے اس کا ایک کارڈ ملے گا، تو وہ جو آئی کارڈ آپ کو ملا ہے اس کی بیک سائڈ پہ لگا لیجیے گا. اور ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں، یا تو اسٹیپلر لے کر جائیے گا یا سیلو ٹیپ وائٹ، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم آئی کارڈ اپنے گلے میں ڈالتے ہیں تو اس پاؤچ کی ایک سائڈ کھلی ہوتی ہے، اکثر بھیڑ میں وہ نکل جاتی ہے. تو اس کو یا تو ٹیپ لگا لیجیے گا یا اسٹیپلر سے اس کو بند کر لیجیے گا اس کے کھلے ہوئے حصے کو. اور پھر جب آپ مینا جائیں گے تو مینا کیمپ کا آپ کو ایڈریس کا کارڈ ملے گا، اس کو بھی آپ لگا لیجیے گا. تو جتنی بھی جو بھی چیزیں آپ کو وہاں ملے وہ سب کو یا تو ہاتھ میں پہننا ہے یا گلے میں ڈالنا ہے. اب آپ بسم اللہ کر کے گھر سے نکلیں، 2 رکعت نفل پڑھیں سفر کے کہ اللہ آپ کے حج کو قبول فرمائے، سفر آسان ہو، اور جو بھی آپ دعائیں مانگے حج سفر میں اللہ ان کو قبول فرمائے. اور بھیڑ بھاڑ مت کیجیے گا ایئرپورٹ پر. 1 یا 2 لوگ جائیں ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے، کیونکہ وہاں کوئی جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ اندر چلے جائیں گے، حاجی باہر کھڑے رہیں گے، تو 2 یا 3 ذمہ دار لوگ آپ کے ساتھ جائیں اور وہ جب تک وہاں موجود رہیں ایئرپورٹ پہ یا ایئرپورٹ کے آس پاس کہ جب تک آپ کی فلائٹ پرواز نہ کر جائے. ہو سکتا ہے کوئی چیز آپ کو ضرورت پڑ جائے تو آپ جو آپ کو چھوڑنے کے لیے گئے ہیں وہ آپ سے ملاقات کر سکیں. آپ ایک مبارک سفر کے لیے نکل رہے ہیں تو 2 چیزیں جو بہت اہم ہے پورے حج میں آپ کے کام آئیں گی وہ ضرور لے کر جائیں. آپ بہت امپورٹنٹ ہے، غور سے سنیے گا. ایک ہے صبر، پیشنس، دوسرا ہے آپ کا اخلاق. یہ دونوں چیزیں آپ ساتھ رکھیں گے آپ کا ہر کام آسان ہوگا اور کہیں آپ کو انشاءاللہ مشکل پیش نہیں آئے گی. بہت ضروری ہے صبر اور اخلاق. اب آپ ایئرپورٹ کے لیے نکلیں. ایئرپورٹ جب پہنچ جائیں آپ تو میں ایک چیز اسٹیپ بائی اسٹیپ بتا رہا ہوں، اس لیے آپ ذرا غور سے سنیے گا، کیونکہ ایئرپورٹ کے بارے میں ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ کیا کیا فارمیلٹیز ہوتی ہیں، کہاں موومنٹ کرنا ہے، کیا کرنا ہے پہلے. تو سب سے پہلے آپ جب ایئرپورٹ میں اندر گیٹ میں انٹری کریں اس وقت آپ کے پاس اور جتنے بھی حاجی ہیں آپ کے ساتھ ان کے ہاتھ میں پاسپورٹ ہونا چاہیے اور ویزا ہونا چاہیے. وہ گیٹ پر اس کو چیک کریں گے، اس کے بعد آپ اندر جا سکتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ ایئرپورٹ کم سے کم 3 گھنٹے پہلے آپ کو پہنچنا ہے. دین آپ جب اندر جائیں گے تو حج والنٹیئر آپ کو ویلکم کریں گے. حج کمیٹی آف انڈیا کی طرف سے بھی والنٹیئرس وہاں موجود ہوتے ہیں اور دلی حج کمیٹی آف انڈیا کی طرف سے بھی وہاں والنٹیئرس ہوتے ہیں. وہ آپ کی خدمت میں بچھے رہیں گے.
وہ آپ کو بورڈنگ کاؤنٹر کی طرف لے کر جائیں گے. اگر وہ آپ کو نہ مل پائے تو آپ ایئرپورٹ کا اسٹاف آپ کو بتائے گا کہ حاجی صاحب آپ کو کدھر جانا ہے. بورڈنگ کاؤنٹر آپ جائیں گے, وہاں آپ کو کچھ نہیں دکھانا, صرف جانے کا جو آپ کا ٹکٹ ہے جس فلائٹ سے آپ جا رہے ہیں وہ اپنے ہاتھ میں رکھیے گا. وہاں کاؤنٹر پر لائن لگے گی, لائن میں لگے رہیے گا, جلد بازی نہیں کرنی. میں نے کہا نا صبر اور اخلاق دونوں چیزیں ساتھ لے کے جانا ہے آپ کو. وہ آپ کا لگیج لے لیں گے, یعنی دونوں سوٹ کیس لے لیں گے آپ کے. اس کے بعد وہ اس کو ٹیگ کریں گے, اور جب ٹیگ کریں گے تو اس کو چیک کر لیے گا کہ آپ کے لگیج پر انہوں نے ٹیگ کرا یا نہیں کرا. اس کے بعد جو ٹیگ کیا ہے اس کی ایک سلپ آپ کے جو بورڈنگ پاس ہے, جو ٹکٹ ہے, اس کی بیک سائڈ پر وہ لگا دیں گے. آپ نے چیک کر لیا, اس کے بعد آپ وہاں سے ہٹ جائیے. پھر آپ دیکھیں گے اسٹیٹ بینک آف انڈیا کا وہاں کاؤنٹر ہوگا. اگر آپ کو اپنے ریال لینے ہیں یا منی ایکسچینج کرنی ہے تو آپ اس کاؤنٹر پہ جائیے. وہ آپ کا پاسپورٹ دیکھیں گے اور ایک آپ کو ہینڈ بیگ دیں گے. ہینڈ بیگ چھوٹا والا جو آپ ہر وقت اپنے ساتھ رکھیں گے. وہ ایک طرح کے بیگ ہوتے ہیں, اس لیے جو آئی کارڈ آپ کو ملا تھا وہ ایک اس کے اندر لگانا ہے آپ کو. اس میں اسپیس اویلیبل ہوتا ہے, اس کو لگائیے گا اور چپکا دیجیے گا تاکہ وہ نکل نہ جائے. جب آپ یہاں سے فارغ ہو جائیں پھر آپ کو بہت امپورٹنٹ کاؤنٹر پر جانا ہے, امیگریشن کاؤنٹر پر جانا ہے. وہاں لائن لگی ہوگی, آپ بھی لائن میں لگ جائیے گا. 1 بائی 1 آپ جائیں. وہاں آپ کا ایک فوٹو ہوگا اور وہاں جو آفیسرس ہوں گے وہ آپ کا ویزا چیک کریں گے, پاسپورٹ چیک کریں گے. اس کے بعد پاسپورٹ پہ مہر لگائیں گے. آپ دیکھ لیجیے گا کہ آپ کے پاسپورٹ پہ مہر لگی ہے یا نہیں لگی ہے کاؤنٹر چھوڑنے سے پہلے. اس کے بعد دوسرا ایک امپورٹنٹ کاؤنٹر آئے گا, سیکیورٹی چیک. اس میں جانے سے پہلے آپ کے پاس جتنا بھی سامان ہے, اگر آپ پینٹ شرٹ پہنے ہوئے ہیں تو بیلٹ, پرس, موبائل کو سوئچ آف کر کے رکھیے گا ہینڈ بیگ میں, اور گھڑی, پین, سب چیزیں آپ کو اپنے ہینڈ بیگ میں رکھنی ہیں. لیڈیز کا کاؤنٹر الگ ہوتا ہے, جینٹس کا الگ ہوتا ہے. پہلے آپ کا سامان ایکس رے مشین سے گزارا جائے گا, اس کے بعد آپ کی چیکنگ ہوگی. جب آپ وہاں سے فری ہو جائیں تو وہ بورڈنگ پاس کے پیچھے ایک مہر لگائیں گے کہ سیکیورٹی چیکڈ. اس کو آپ اچھے طریقے سے دیکھ لیجیے گا کہ مہر لگی ہے یا نہیں لگی ہے. اس کے بعد آپ جو امپورٹنٹ فارمیلٹیز تھیں ان سے فری ہو گئے. اب آپ ریلیکس ہیں, اطمینان سے رہیے. آپ وہاں والنٹیئر موجود ہوں گے. سول ایویشن کی منسٹری آف سول ایویشن جو ہے انڈیا کا, وہ آپ کے لیے بہت اچھا انتظام کرتا ہے ایئرپورٹ پر. وہ ایئرپورٹ کا ایک حصہ آپ کے لیے خالی کرا دیتا ہے اور آپ کو وہیں قیام کرنا ہے. بہت بڑا لانج ہوگا, وہاں آپ رہیے گا, وہاں آپ فریش ہوئیے گا. اگر ٹوائلٹ جانا ہے تو چلے جائیے گا. سعودی ایئر لائنس کی طرف سے آپ کو وہاں پہ ریفریشمنٹ ملے گا, یعنی کہ ناشتہ ملے گا, اس کے بعد کھانا ملے گا. تو آپ احتیاط کیجیے گا کہ کم کھائیں, کیونکہ آپ کو ابھی لمبا سفر طے کرنا ہے. اس لیے کم, تھوڑا سا جتنی آپ کی خوراک ہے اس سے کم کھائیے گا. وہاں نماز پڑھیے گا اگر کوئی نماز کا ٹائم ہے, اور وضو کریے گا. وضو آپ یہیں سے بنا کر جائیں تاکہ ایئرپورٹ جب ایئر کرافٹ میں آپ بیٹھیں یا ہوائی جہاز میں جب آپ بیٹھیں تو وہاں وضو کرنے کی آپ کو ضرورت نہ پڑے. کیونکہ آپ ایک چیز یاد رکھیں کہ جو جہاز کا جو ٹوائلٹ ہوتا ہے بہت چھوٹا ہوتا ہے, اس میں پانی بھی بہت کم ہوتا ہے. اس لیے آپ کوشش ہی کریے گا کہ ٹوائلٹ کو کم استعمال کریں, خاص طور سے وضو تو بالکل نہ کریں. اور سیکیورٹی چیک کے بعد, ناشتہ کرنے کے بعد, کھانا کھانے کے بعد, کیونکہ یہ آپ کا سفر 5.5 گھنٹے کا ہے. نئی دلی سے مدینہ کی فلائٹ قریب 5.5 گھنٹے کی ہے. اگر کوئی نماز کا وقت ہو تو آپ یہاں نماز پڑھ لیجیے گا, دعا کریے گا. دعا
میں ہر وقت مشغول رہیے گا، ذکر اللہ میں ہر وقت آپ کو مشغول رہنا ہے۔ اس کے بعد آپ لائن میں لگیے اور جہاز میں چڑھ جائیے۔ جہاز میں چڑھنے کے بعد آپ کو جو سیٹ الاٹڈ کی گئی ہے اسی پر بیٹھیے گا۔ اگر آپ کو سیٹ نہ ملے تو سعودی ایئر لائنس کے جو ایئر ہوسٹسز ہوتی ہیں یا اسٹاف ہوتا ہے وہ آپ کو اس میں بٹھال دے گا۔ آپ آرام سے بیٹھیں اور جو بھی وہ اناؤنسمنٹ کریں، جو بھی وہ اعلان کریں، اس کو آپ فالو کریے گا، اس کو مانیے گا۔ ایک چیز اور بتاتا چلوں آپ کو یہاں پر میں کہ جتنے بھی کاغذ تھے آپ کے وہ آپ اپنے اندر رکھ لیں سیف کسٹڈی میں۔ اور ایک چیز میں کل مجھے بتانا تھا جو میں ذہن سے نکل گئی کہ جتنے بھی ڈاکومنٹس آپ کو حج کمیونٹی اور دلی حج کمیٹی سے ملے ان کی 3 کاپی پورے سیٹ کی کروائیے گا، پاسپورٹ کی، ویزے کی، آئی کارڈ کی، جو مدینہ میں مکہ میں جو آپ کا ایڈریس ہے اس کی، اور 3 سیٹ بنائیے گا۔ ایک سیٹ انڈیا میں اپنے رشتہ داروں کو دے کر جائیے گا، ایک اپنے لگیج میں رکھیے گا اور ایک ہینڈ بیگ میں رکھیے گا۔ اب آپ کی فلائٹ پرواز کر رہی ہے۔ یہ تو ہوا کہ جو حاجی حضرات مدینہ جائیں گے۔ کچھ حاجی حضرات ایسے ہیں جن کی فلائٹس ڈائریکٹ جدہ جائیں گی، تو جو جدہ فلائٹ جائیں گی ان کو احرام ایئرپورٹ پہ باندھنا ہے۔ وہاں اسپیس اویلیبل ہوتا ہے، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، احرام باندھنے کی جگہ بھی ہوتی ہے، وہاں احرام باندھیں، 2 رکعت نفل احرام کے پڑھیں۔ ابھی نیت مت کیجیے گا، پھر فلائٹ میں بیٹھیے گا، جیسے کہ مدینے کی فلائٹ میں بیٹھ رہے ہیں آپ۔ اب ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ میقات ایک چیز ہے، تو 5 میقات ہیں۔ ایک ہے ذوالحلیفہ، یلملم، الجفا، قرن المنزل، داد عراق۔ یہ 5 احرام، یہ 5 میقات ہیں جس کو حضور کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیسیفائڈ کر دیا تھا۔ یہ ان ریسپیکٹ آف حرم شریف ہے۔ اس کی باؤنڈری کے اندر اگر کوئی سعودی عرب سے باہر سے سعودی عرب جا رہا ہے اور اس کا ارادہ حج کرنے کا ہے یا عمرہ کرنے کا ہے تو اس کو احرام پہننا میقات پر ضروری ہے، کیونکہ دلی سے جدہ کے بیچ میں جو میقات آتا ہے وہ ایئر لائنس آپ کو اناؤنس کر دے گی کہ میقات آ گیا ہے۔ جب میقات آ جائے تو آپ عمرے کی نیت کر لیجیے گا اور آپ حدود حرم میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ بڑی احترام کی جگہ ہے، یہ باؤنڈری ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیسیفائڈ کر دی ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ آئیں گے تو میقات پر آپ کو احرام کی حالت میں ہونا ضروری ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی دعاؤں کا، اور آگے بھی امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ دوسرے حاجیوں کو بینیفٹ پہنچے، اس لیے میں درخواست کرتا ہوں کہ اس جو ویڈیو ہے اس کو آپ آگے فارورڈ کرتے رہیے، شیئر کرتے رہیے تاکہ وہ بھی فیض یاب ہو سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو انشاءاللہ میں مدینے کے ایئرپورٹ کی بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے صاحب، اللہ حافظ۔ لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك